علیکم عزیز سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ جو لوگ خیر سے ہیں اللہ پاک انہیں جلد سے جلد خیر عافیت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بچپن سے لے کے ہمیں ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے، وہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت پہ توکل کرنا ہے۔ کوئی بھی پریشانی اگر ہمارے اوپر آتی ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آزمائش ہے، اللہ سے دعا کرو، نماز پڑھو، ٹھیک ہو جائے گی، اللہ ٹھیک کرے گا۔ اور پھر جب ہم بڑے ہوتے ہیں اس چیز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، وہ پریشانی جو ہوتی ہے ہمارے اوپر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، مطلب کہ بہت زیادہ وقت کے لیے قائم ہو جاتی ہے، جیسے کہ لائک ایک مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے، 6 مہینے، مطلب اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اس آزمائش کی۔ تو پھر وہی پیرنٹس، وہی ماں باپ، وہی بہن بھائی، وہی دوست، وہی رشتہ دار سب کہتے ہیں کہ وہ آزمائش نہیں ہے، وہ تو عذاب ہے اس کے اوپر۔ تو پھر ہمارا مائنڈ کیا ہوتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، یعنی کہ پہلے جو ہمارے مائنڈ کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں آزمائش کے، تو ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، چلو بھائی اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم صبر میں ہوتے ہیں، شکر میں ہوتے ہیں، ایک طریقے سے اطمینان میں ہوتے ہیں۔ لیکن بعد میں نا وہی مائنڈ پورا کا پورا چینج ہو جاتا ہے، کہ وہی سب کی لوگوں کی سٹیٹمنٹ سب کی چینج ہو جاتی ہے، سب کی بدل جاتی ہے۔ سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہاں شاید یہ آزمائش نہیں ہے، یہ تو اس پہ عذاب ہے، اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ وہ پھر ہم جج کر رہے ہوتے ہیں اس کو، تو کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو پتہ ہے؟ اللہ سے نا امیدی سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، سب سے بڑا کبیرہ گناہ سے مطلب بہت بڑا گناہ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ رب العزت جو ہمیں پالنے والا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس سے نا امیدی کر رہے ہو، اس سے نا امید ہو رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے گناہ تو ہوگا نا، وہ بڑا ہی ہوگا۔ تو یہ چیز ہے، اگر اللہ پہ آپ کو بھروسہ ہے، اگر اللہ پہ آپ نے یقین کیا ہے تو پھر قائم رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج جس نے ہمارے اپنے نے ہمیں کہا کہ آزمائش ہے، کل وہ آگے آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ عذاب ہے، تو آپ کی جو تھنکنگ ہے نا، وہ تو اوبویسلی بات ہے، ہم انسان تو ہم چینج ہوں گے، لیکن ہمیں ہونا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اللہ پہ ایسے بھروسہ کرنا ہے، ایسے توکل کرنا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے اللہ نے مجھے آزمایا ہے، آزمائش ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ نے مجھے اس میں ڈالا ہے پریشانی میں، تو انشاءاللہ میرا اللہ اس سے نکال بھی لے گا۔ یہ والا یقین ہوگا نا، تو پھر وہ انسان جو آپ کو جج کر رہا ہے، اللہ اس کو دکھائے گا کہ ہاں واقعی یہ آزمائش تھی۔ تو یہ والی مینٹلٹی ہمیں اپنی بنانی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتا ہے نا زندگی میں، ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایسا پل بھی آتا ہے کہ اس کو فیل ہو جائے کہ بھائی میں سب سے زیادہ اکیلا ہوں، میرا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ دنیا میں ہر چیز کو زوال ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ اللہ کی محبت کو کوئی زوال نہیں ہے، اور اللہ پاک دکھا رہا ہوتا ہے برے وقت میں کہ دیکھو کون تمہارا ہے، کون تمہارا نہیں ہے۔ اور جب پھر کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں آتا نا، کوئی نہیں ہوتا، پھر اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھ کوئی ہے تیرا میرے سوا، کسی نے تیری مدد کی میرے سوا، کوئی آیا نہیں نا، سب نے چھوڑ دیا، صرف بچا کون؟ میں ہی بچا، اور مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ مجھ سے ہی ساری زندگی جان بچاتا رہا، نمازیں چھوڑتا رہا، گناہ پہ گناہ، مجھے ناراض کرتا رہا، میری نافرمانی کرتا رہا، اور پھر آج جب تیرے پہ ایسا وقت آیا ہے جسے دنیا والے نے سب نے ٹھکرا دیا، صرف تیرا اللہ تجھے، واحد ذات ہے جو تجھے سنبھال رہی ہے، اور تو اسے چھوڑ رہا تھا۔ پھر انسان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، وہ ہمارا اللہ ہے اور وہی ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسان کے پاس بہت اگر پیسہ ہے نا، اور اس کا کوئی بندہ عزیز اس کا اگر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، سیریس کنڈیشن میں، آئی سی یو میں ہے، تو وہ صرف پیسے لگا سکتا ہے، اس ڈاکٹر کو بول سکتا ہے جتنا پیسہ چاہیے دوں گا، بٹ میرا شخص، میرا جو انسان ہے، میرا جو بندہ ہے، یہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ بالکل صحت یاب ہونا چاہیے، اس کی جان بچا لینا۔ اس کو بول رہا ہوتا ہے اس ڈاکٹر کو کہ میں اپنی ساری دولت دے دوں گا، لیکن میرا یہ بندہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس کو یہ انسان ٹھیک ہونا چاہیے، یہ بول رہا ہوتا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ تم دنیا جہان کی ساری دولت دیا ہو، لیکن اللہ پاک تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم یہاں کھڑے ہو کے ڈاکٹر کو کہہ رہے ہو کہ میں اتنا پیسہ دوں گا، وہاں پیشنٹ کے
شاعر سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ. وہ چاہے تو اس کی زندگی وہیں پہ اس کو اور عطا کر دے, وہ چاہے تو اس کی زندگی وہیں روک دے. وہ ذات ہے. تو اس سے تو نا امیدی اور ٹکر لے نہیں سکتا کوئی. اور جس نے ٹکر لی ہے اس کے حال بھی آپ نے دیکھے ہیں. فرعون کے بارے میں آپ نے سنا ہے کس قدر سخت انسان تھا. اس کو بتایا جاتا ہے پوری زندگی اس کو ایک بخار نہیں چڑھا. پوری زندگی میں کبھی اس کو بخار نہیں آیا. اگر اس کو کبھی بخار آ جاتا تو وہ مسلمان بن گیا ہوتا, تو وہ ایسا نہیں ہوتا جیسا وہ تھا. تو دیکھیں کتنی بڑی نعمتیں, بیماری, پریشانی, حالات میں تنگی, رزق میں تنگی, یہ سب کچھ نعمت ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تمہیں ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے, تمہیں آزما رہا ہوتا ہے. اور ہماری آزمائش کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے سے بڑے بڑے انبیاءوں کی گزری ہے. آپ کو پتہ ہے جو بڑے سے بڑے ہمارے انبیاء گزرے ہیں نا, جب ان پہ کوئی آزمائش, پریشانی, بیماری نہیں آتی تھی نا, ویٹ کر رہے ہوتے تھے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا. کوئی آزمائش ہی نہیں آ رہی ہے, کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے, کوئی بیماری نہیں آ رہی ہے, کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. وہ ویٹ کر رہے ہوتے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے یہ نعمت ہے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان چیزوں سے جان بچا رہے ہوتے ہیں. اور اگر ایک پرابلم کے بعد دوسری آتی ہے, ایک کو اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے جھیل لیتے ہیں, دوسری والی جب زیادہ لانگ ٹائم کے لیے آ جاتی ہے پھر بول رہے ہوتے ہیں کہ میرے اوپر ہی آنی تھی یہ پریشانی. بھی ایک سے اللہ اللہ کر کے نمٹے ہیں, دوسری آ گئی. ایسا ہم پھر ایسے الفاظ ادائیگی کرتے ہیں کیونکہ بالکل غلط ہے. جو ہمارے منہ میں لعاب بنتا ہے نا, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آپ کو پتہ ہے اگر یہ لعاب ہمارے منہ میں نہ بنے تو ہماری زبان اتنی سخت ہو جائے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہم وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں ہم صرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں دکھ رہا ہے. جو چیزیں ہم سے ہڈن ہے, چھپی ہیں, پوشیدہ ہیں, انہیں ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہ کہیے ہم انہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ہم ان چیزوں کی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو چیزیں نیسیسری ہیں ہمارے لیے. ان خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگتے جو ضروری ہیں, ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور نیسیسری ان کی ضرورت بھی نہیں ہے, بس جن کی وجہ سے ہم خواہ پریشان ہیں. اللہ پاک کہتا ہے جس انسان نے اپنے زندگی کے غم کو ہم اور غم بنا لیا, اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن اس کو, اللہ پاک کو اس انسان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. وہ کہیں بھی جا کے مر جائے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ اس نے زندگی کے غم کو ہم اور غم بنا لیا. اور اگر اس نے اس غم پہ صبر کیا تو اللہ اسے بہتر انعام دیں گے. صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کیوں پڑھتے ہیں ہم یہ سب؟ ہمیں اگر ان سب کا بارے میں پتہ نہیں ہے تو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ جب کوئی بھی چیز ہماری کھو جاتی ہے یا کوئی بھی چیز کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم سب سے پہلے یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہر چیز کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے, ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. ہم اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر شیطان زیادہ وسوسے ڈال رہا ہے, اللہ پاک نے کہا نا اعوذ باللہ پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. مطلب ہر چیز کا الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں سولیوشن دیا. ہم ڈھونڈ رہے کہیں اور ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے نا کہ جب ہمیں دو چیز ہوتی ہیں, ایک جسم ہوتی ہے, ایک روح ہوتی ہے. جب ہماری جسم کو گرمی لگتی ہے تو ہم اے سی آن کر رہے ہوتے ہیں. جب ہمیں سردی لگتی ہے تو ہم ہیٹر آن کر رہے ہوتے ہیں. جسم کی اگر جسم کو جو فیڈ کرانا ہوتا ہے اگر ہمیں, تو ہم اس کے لیے سب کرتے ہیں. گرمی ہے تو اے سی آن کریں گے, ٹھنڈ لگ رہی ہے تو ہیٹر آن کریں گے. مطلب ہر طریقے سے ہمارے پاس چیزیں ہیں. لیکن جب ہماری روح کو چاہیے ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے, اس کو فیڈ کرانے کے لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, تب وہ خوش ہوگی. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم غلط کام کر رہے ہیں. ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں یہاں روح کو فیڈ کرانا ہے, ہم جسم کو فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں. یہ پرابلم ہوتی ہے. روح ویسی کی ویسی ہوتی ہے. اس لیے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں, اس لیے تو ہم خوش نہیں ہوتے. اور پھر جہاں ہم دل سے اللہ کے آگے دو آنسو بھی ٹپکاتے ہیں پھر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے, پھر ہمیں اچھا لگتا ہے. اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو, الحمدللہ. تو یہ چیز ہے. اس سے زیادہ چیزوں کو نا پریکٹیکل سوچا کیجیے آپ لوگ. آپ کو پتہ ہے پہلے میں ایسی تھی
کہ میرے سامنے سے واقعات گزر جاتے تھے اور میں سوچتی بھی نہیں تھی، میں درگزر کرتی تھی، یقین کیجیے. لیکن حقیقت میں جب انسان کو اللہ پاک کچھ چیز دکھانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، پھر اسے سمجھ میں آنے لگتی ہے، ہر چیز سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ بے شک یہ اللہ کی طرف سے تھی. میں نے بتایا تھا آپ کو لاسٹ ویڈیو میں کہ ہر چیز کا کریڈٹ اپنے اللہ کو دو، اپنے آپ کو دینا چھوڑ دو، اپنے اللہ کو دو. لائف میں کوئی سکسیس ہو رہا ہے، اللہ کو دو کریڈٹ. اگر کوئی بھی چیز اچھی ہو رہی ہے، اچھا کام ہو رہا ہے، اللہ کو کریڈٹ دو. ہر چیز کا بے شک اللہ حقدار ہے، ہم تو حقدار بھی نہیں ہیں. میں نے بتایا نا، اللہ سب سے مین ڈسٹریبیوٹر ہے، ہمیں دینے والی ذات. اس کی وجہ سے اگر ہم چیزیں حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، تو وہ ہم غلط ہیں. بلکہ ہمیں تو کہنا ہے کہ یا اللہ تیری کیا بات ہے. اس ویڈیو میں الحمدللہ میں نے 3 سے 4 ٹاپک کور کیے ہیں. آپ لوگ کو انشاءاللہ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر بھی کریں. اور آپ کو ویڈیو کا کون سا پوائنٹ سب سے زیادہ اچھا لگا پلیز کمنٹ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو گائز.